آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ روزے کی حالت میں ناک یا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی شخص روزے کی حالت میں ناک میں یا کان میں ڈراپ ڈالتا ہے۔ خیر یہ بہت ہی مبتلا پہ سوال ہے۔ جو لوگ آنکھ کے مریض ہیں، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر انہیں ناک میں دوا ڈالنے کی ضرورت ہے، تو اس میں یہی کنڈیشن ہے کہ وہ دوا آپ کے حلق تک خود دوا پہنچتی ہے نہیں پہنچتی۔ اس کا مزہ طعام پہنچ جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، خود دوا۔ البتہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز خود پہنچتی ہے تبھی اس کا طعم محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر صرف اس کی خوشبو جا رہی ہے، مثلا کوئی خوشبودار چیز آپ نے لگایا حلق تک پہنچ گئی، یا کوئی دوا ڈالی اس کا مزہ صرف حلق تک پہنچا، نہیں، خود اگر حلق تک وہ نہیں پہنچتی ہے جس پہ کھانا اور پینا صادق ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ دوا کس کنڈیشن میں ہے، کتنی مقدار میں ڈالی جا رہی ہے۔ اگر حلق تک وہ دوا نہیں پہنچتی ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب بہت سی بیماری، ٹھنڈک لگ گئی بہت زیادہ، ٹھنڈک کے ایام میں جب روزے ہوتے ہیں تو اب بہت سی دواؤں سے لوگ بھاپ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس چیز کا بھاپ لے لیجئے، کچھ پکا کے دے دیا اور اس سے آپ کا زکام یا سردی یا نزلہ دور ہو جائے گا۔ تو اب روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ماہ رمضان میں دن میں ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ روزے کو باطل کر دے گا؟ دیکھیں بھاپ میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ بھاپ آپ کے حلق میں یا پیٹ میں پانی کی شکل میں جاتی ہی نہیں جاتی، کیونکہ خود بھاپ تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان جسے کھائے، وہ اگر پانی کی شکل میں آپ کے حلق میں یا پیٹ میں پہنچ رہی ہے تب وہ روزے کو باطل کرے گی، لیکن نہیں، اگر ہلکی پھلکی بھاپ ہے تو قاعدتاً اگر زیادہ مقدار میں آپ لے رہے ہیں تو یہ شبہ ہے کہ وہ جائے اور جانے کے بعد پانی کی شکل میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ بھاپ جب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ وہ مہ ہو۔ اب یہیں پر ایک سوال اور ہے جو روزے سے تو مربوط نہیں ہے لیکن بھاپ کے حوالے سے بہت ہی پیش آتا ہے کبھی کبھار اور لوگ پوچھتے بھی ہیں، وہ یہ کہ مولانا اگر کسی نجس چیز سے بھاپ اٹھ رہی ہے، جیسے ٹھنڈک کے دنوں میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز پانی، ہلکا پانی بھی ڈالیے، نجس پانی، یا پیشاب کرنے گئے ہیں بھاپ اٹھتی ہے، تو یہ بھاپ نجس ہے یا پاک؟ وہی نجس چیز کی بھاپ ہے، تو اب یہ بھاپ جو نجس چیز سے اٹھی ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے، اگر وہ چینج ہو جائے دوبارہ اپنی اصلی حالت پر، پیشاب بھاپ بن کے اٹھا اور دوبارہ پیشاب میں تبدیل ہو گیا تو وہی پیشاب ہے، نجس ہے، لیکن نہیں اتنا ہلکا پھلکا تھا جو مہ ہو گیا، بھاپ کی شکل میں اٹھا لیکن مہ ہو گیا تو وہ پھر نجس نہیں۔ تو بھاپ اگر پانی کی شکل میں تبدیل ہو جائے اور آپ کے حلق میں یا آپ کے پیٹ میں پہنچتی ہے تو روزے کو باطل کر دے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو روزے کو باطل نہیں کرے گی۔ سوال نمبر 3، روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جانا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا ہے تو یہ بتائیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ بھی بہت مبتلا پہ سوال ہے۔ روزے کی حالت میں بے ہوش ہونا دو صورتحال ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود اپنے کو بے ہوش کیا ہے، مثال طور پہ کسی آپریشن کے لیے ہلکے پھلکے یا کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑا، اور ایک دفعہ نہیں کہ خود بخود بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو دو کنڈیشن ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بے ہوش خود کو اپنے سے بے ہوش کرتے ہیں، گرچہ مجبور ہیں علاج کے لیے کسی اور، یہ کہ نہیں بے ہوش نہیں کرتے ہیں بلکہ خود بخود بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر بے ہوش کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو روزے کی قضا بجا لانی ہوگی۔ اگر جان بوجھ کے جب آپ روزے سے ہوش میں آئیں گے تو آپ کو باقی دن کچھ کھانا بھی نہیں، امساک کرنا ہے، امساک یعنی کچھ کھانے پینے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو انجام نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائیں گے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اپنے کو بے ہوش کرنے کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ لیکن اگر نہیں، خود بخود بے ہوش ہو گیا کوئی شخص، مثال کے طور پر بعض لوگوں کو ہوتا ہے بے ہوش، گرمی لگ گئی یا کوئی ایسی پرابلم ہو گئی بے ہوش ہو گئے، اور گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ بے ہوشی سے انہیں افاقہ ہوا۔ اب جب افاقہ ہوا تو اس صورت میں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں
وہ اپنے روزے کو جاری رکھیں، ان کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر جاری نہیں رکھتے ہیں تو اس کی ان کو قضا بجا لانی ہوگی. تو ان کا روزہ کب صحیح ہے کہ اگر وہ روزے کو جاری رکھتے ہیں تو ان کو روزے کو جاری رکھنا چاہیے، ان کا روزہ صحیح. بس یہ دو صورت ہو گئی. پہلی صورت میں یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے کو بے ہوش کرتے ہیں، اور دوسری کنڈیشن یہ کہ بے ہوشی آپ پر طاری ہو جاتی ہے ناخواستہ طور پر. اگر خود آپ اپنے کو بے ہوش کرتے ہیں تب آپ کو اس کی قضا بجا لانی ہوگی. باقی دن کچھ نہیں کھائیں گے، امساک کریں گے، قضا بجا، لیکن اس کی قضا بھی بجا لائیں گے. ہاں اس میں ایک صورت یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم پورے دن بے ہوش رہے، مثال کے طور پر کسی شخص کوئی بیماری لاحق ہوئی یا کوئی ایسا ہوا کہ سحر کے وقت بے ہوش ہوا اور اس کو ہوش آیا دوسرے دن مغرب کے بعد، یعنی روزے کا پورا ٹائم ختم ہونے کے بعد اس کو ہوش آیا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ پورا دن تو بے ہوش تھا. ایسے شخص کا روزہ ساقط ہے، نہ اس پہ قضا ہے کیونکہ خود تو بے ہوش تھا، روزہ رکھ نہیں سکا، بعد میں اس پہ قضا بھی نہیں ہے. کیونکہ تکلیف شرعی ہم پہ وارد ہوتی ہے، اس تکلیف کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کیا ہو؟ بالغ ہو، عاقل ہو اور مختار ہو. تو آپ پہلی بات تو جب بے ہوش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی عقل بھی موجود نہیں ہوتی، اور عقل کے علاوہ مختار نہیں ہے، بے ہوشی کی کنڈیشن ہے آپ کی. تو جب مختار نہیں ہے، آپ کی تکلیف آپ سے بالکل کیا ہے؟ ساقط ہے. کیونکہ آپ اس پورے زمانے میں جس میں روزہ واجب تھا، آپ کیا تھے؟ جیسے کہ انسان نابالغ تھا تو اس پہ روزہ نہیں. اسی طرح پورے وقت میں آپ جب بے ہوش تھے تو روزے کے بنسبت اس پہ روزہ واجب نہیں ہے. تو یہ تھے روزے کے احکام، بے ہوش ہونے والے کے احکام کہ جو شخص بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے اسپرے کا استعمال کیسا ہے؟ ہاں منہ میں بدبو آتی ہے، اب ہم اسپرے مارتے ہیں. کوئی پروگرام میں جا رہے ہیں، کسی مثال کے طور پہ میٹنگ میں جا رہے ہیں یا اپنی آفس جا رہے ہیں، منہ سے بدبو بہت آ رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے، خاص کر کے روزے میں بعض لوگ کے منہ سے بدبو زیادہ آتی کیونکہ معدے میں کچھ جاتا نہیں. تو اب ہم اسپرے کا استعمال کرتے ہیں. تو مولانا صاحب یہ اسپرے کا استعمال کیسا ہے؟ پہلی بات تو ہم نے جو پہلے جلسے میں اشارہ کیا کہ کون سی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، اس سے ایک ضابطہ، ایک قانون آپ کے ذہن میں اجمالی طور پہ ہونا چاہیے. اس میں بھی معیار وہی ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے حلق تک پہنچ رہی ہے کھانے پینے کی شکل کی طرح، یعنی اسپرے جب آپ مارتے ہیں تو اس کا جو مادہ ہے وہ اپنی اصلی کنڈیشن میں نہیں کہ ہوا میں صرف اڑ جا رہا ہے، بلکہ جا رہا ہے آپ کے حلق میں اور پھر آپ کے معدے تک پہنچ رہا ہے، تب تو وہ روزے کو باطل کرے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. 5واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مہندی لگانا، بالوں میں خضاب کرنا، ناخن، بال وغیرہ جو پہلے بھی پیش آیا. مثال بالخصوص مہندی لگانے کیا ہے؟ مہندی سے ایک تری پہنچتی، یا بال کٹوانا. دیکھیں روزے کی حالت میں یہ چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی کیونکہ مبتلات روزے میں نہیں. لیکن مہندی لگانے کے بارے میں کیونکہ ایک تری پہنچتی ہے تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ شمار کیا ہے، کیونکہ یہ ایک تری پہنچتی ہے، ایک طرح سے آپ اپنے کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. جس طرح سے پانی میں بیٹھنا یا پانی میں ڈبکی لگانا مکروہ ہے، یا خاتون کے لیے پانی میں بیٹھنا، جو خاتون جو ہے اگر پانی میں جا کے بیٹھے روزے کی حالت میں تو مکروہ شمار کیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی، لیکن بے شک بعض امور ان میں سے کیا ہے؟ مکروہ شمار کیے گئے. رمضان میں یہ مبتلب سوال ہے، خواتین کی طرف سے کیا گیا ہے کہ رمضان میں پیریڈ روکنے والی دوا کا استعمال کا کیا حکم؟ یہ بہت مبتلب ہے کہ ہم ایسی دوا کا استعمال کریں جس سے پیریڈ رک جائے رمضان میں. اور یہ مسئلہ حج اور عمرے میں بہت پیش آتا ہے، زیارتوں پہ بہت پیش آتا ہے. اب خاتون حج کرنے گئی ہیں یا زیارت کرنے گئی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کی زیارت میں مشقت و زحمت نہ ہو، خراب نہ ہو، عمرہ خراب نہ ہو، حج خراب نہ ہو. تو کیا ایسی دواؤں کا استعمال کر سکتی ہیں؟ کر نہیں سکتی. بذات خود اگر یہ دوا آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں رکھتی، بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ دوا بہت زیادہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو، تو اپنے پر ضرر وارد کرنا اور نقصان وارد کرنا، اہم ضرر، بہت زیادہ اگر ضرر پہنچ رہا ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن اگر جزئی نقصان ہے تو بہت سی چیزوں سے انسان کو جزئی نقصان پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ بذات خود اس دوا کا استعمال کر سکتی ہیں،
اگر کوئی اہم نقصان آپ کے صحت پہ اس سے نہیں پڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے جب پیریڈ نہیں آئے گا اور آپ پاک ہیں تو آپ اس حال میں روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی اور باقی دوسری عبادات بھی بجا لانا آپ پر واجب ہے۔ سوال نمبر 7، آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے کا کیا حکم ہے؟ خوب اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، سرما یا کاجل میں اگر خود وہ حلق تک تو پہنچے گا نہیں، اس کا ایک ہلکا سا مزہ یا بو پہنچے گی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اشعار پڑھنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ شعر سنا رہے ہیں، غزل سنا رہے ہیں، یا مبتلات روزہ میں سے ہے نہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ سوالات آئے کہاں سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کچھ چیزیں اس میں سے مکروہ ہیں، اب لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس میں سے کون سا مکروہ ہے، کون سا روزے کو باطل کر دیتا ہے، یعنی حرام ہے۔ حرام و مکروہ میں خلط ہو گیا ہے۔ اب یہ شعر سنانا، اگر شعر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں اور ان کے مرثیے میں اگر شعر نہیں ہے بلکہ ایک عام شعر ہے یا عشق و عاشقی و غزل کے شعر ہے تو ایسے شعر کا سنانا اور لکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو وہ مکروہ ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی روزے کو باطل کرتا ہے۔ باطل وہی صرف 9 چیزیں کرتی ہیں، باقی چیزیں ممکن ہے مکروہ ہوں، ممکن ہے بذات خود جائز ہوں۔ سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے کہ روزے میں جو کلاسیں، اس کا ہم نے جواب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جو کلاسیں ہوتی ہیں ان کلاسوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام نے فرمایا تو اس کا جواب ہم کیا دیں۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ اس میں اگر معصوم کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ معصوم نے کہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، روزے کو باطل کر دے گا، لیکن اگر نسبت نہیں دی جا رہی ہے، معصوم سے منقول یا مذکور کہہ کر کہا جا رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے کہ غسل مس میت واجب ہو جائے تو کیا